ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے مسلمان ملک کے بارے میں بتاؤں گا جو نہ صرف اسرائیل کا حامی ہے بلکہ یہ فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کے وقت یہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ دوستو، یہ ملک دنیا کا وہ قدیم ترین ملک ہے جو کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ بہت سے انبیاء اکرام کی قبروں سمیت کئی مقامی عبرت کے نشان بھی یہاں موجود ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن یہاں کی مارکیٹس اور بیچز پہ خواتین کم کپڑوں میں آپ کو کثرت سے نظر آئیں گی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں گورے صرف عورتوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شراب اس ملک میں کھلے عام بکتی ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک قدیمی شہر پیٹرا کے کھنڈرات بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک طرف اس ملک کے مرد انتہائی عیاش ہیں اور دوسری طرف غیرت کے نام پر عورتوں کو سب سے زیادہ قتل بھی اسی ملک میں کیا جاتا ہے۔ رقص اور موسیقی اس ملک کے کلچر کا حصہ ہے۔ مرد اور خواتین ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور اس عمل کو یہاں بالکل برا نہیں مانا جاتا۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا جارڈن کے بارے میں، جسے عربی میں اردن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے حیرت انگیز حقائق جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی آنے والی اور بھی دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جارڈن، عربی میں اس ملک کو اردن کہا جاتا ہے، جس کا آفیشیل نام الہاشمیہ کنگڈم آف اردن ہے۔ اس ملک کا نام اسی ملک میں بہنے والے ایک دریا کے نام سے رکھا گیا جسے دریائے اردن کہا جاتا ہے۔ یہ ملک مغربی ایشیا کا انتہائی خوبصورت ملک ہے جس میں آپ کو تاریخ سے متعلق بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اردن کی سرحدوں کی بات کی جائے تو جنوب اور مشرق میں سعودی عربیہ ہیں اور شمالی مشرق میں عراق اور مغرب میں فلسطین اور اسرائیل واقع ہیں، اور اس کے علاوہ شمال میں شام واقع ہے۔ مغربی سرحد کے ساتھ ڈیڈ سی بحیرہ مردار اور جنوب مغرب میں بحیرہ ایمر کی 36 کلومیٹر کی ایک لمبی ساحلی پٹی لگتی ہے جو اس ملک کو مصر سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور اس ملک کا کل رقبہ 89,342 مربع میل ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 1,15,00,000 ہے اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 84واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو اردن کی تاریخ قدیم عبرانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ابتدائی اسلام میں ہی فتح کر لیا تھا۔ 1500 سے لے کر 1900 تک یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے زیر قبضہ مملکت کا شام کا حصہ رہا۔ 1932 میں موجودہ اردن برطانوی حکومت کے اشتراک سے حاصل ہوا اور امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے علاقے کا نظام سنبھالا۔ 1932 کے بعد مسلسل آزادی کی جدوجہد جاری رہی۔ پھر برطانیہ نے 1646 میں ایک معاہدے پر دستخط کر دیے جس کی روح سے اردن کو علیحدہ حیثیت سے عالمی برادری میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں اردن نے اسرائیل کے خلاف عرب متحدہ محاذ میں شرکت کی اور 1949 میں امیر عبداللہ نے اس مملکت کا نام ہاشمی اردن رکھا۔ 1951 میں امیر عبداللہ کی علادگی کے بعد ان کے بیٹے طلال کو تخت نشین کیا گیا، لیکن اس کی نااہلی کے پیش نظر 1952 میں حسین بن طلال نے نظام حکومت سنبھالا۔ طلال کے دور حکومت میں 2 مرتبہ اسرائیل کے ساتھ اس ملک کی جنگ ہوئی اور ہر مرتبہ فلسطین سے آنے والے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اردن کی معیشت پر بوجھ بنتی گئی۔ 23 جنوری 1999 کو شاہ حسین نے کینسر بیماری کے پیش نظر اپنے بھائی حسین بن طلال کو حکومت سے فارغ کر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 2 فروری 1999 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اب تک بادشاہ عبداللہ دوئم جارڈن کے اقتدار پہ براجمان ہیں۔ یہاں کا طرز حکومت موروثی بادشاہت پر مبنی ہے جس میں بادشاہ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے۔ قومی نمائندوں پر مشتمل ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زریں ہے۔ اس ملک کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکنیت بھی حاصل ہے۔ مجموعی طور پر یہ ملک ایک غریب ملک ہے۔ نصف سے زیادہ علاقے لاوے کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا اوسطاً درجہ حرارت 45 فارنہائٹ سے 76 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اردن میں زراعت صرف 10% علاقے پر ہوتی ہے جس پر عام سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں گندم کی کاشت بھی کی جاتی ہے لیکن محدود ذرائع پر۔ اردن کی تہذیب اور ثقافت عرب ممالک کی گہری چھاپ ہے۔ رسم و رواج اور علاقائی طور طریقے تقریباً عرب ممالک سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اردن میں ڈرامہ کلچر اور کھیلوں کو بہت عام مقام حاصل ہے۔ اس ملک کی عورتیں گورے رنگ اور خوبصورت قد اور صورت کی مالک ہیں، اسی لیے غیر ملکی سیاح جو لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اسی ملک کا انتخاب کرتے ہیں، اور اردن سیاحوں کے لیے بہت سستا اور محفوظ بھی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پردے کا نام و نشان بھی نہیں۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی یورپ کے ملک میں ہیں۔ خواتین یہاں جینز یا شارٹس میں عام گھومتی نظر آئیں گی۔ یہاں شراب اور شیشے سرعام پیے جاتے ہیں۔ شراب یہاں مہنگی ضرور ہے لیکن بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور کہیں بھی پی جا سکتی ہے۔ بیلی ڈانس اس ملک کا روایتی ڈانس ہے جو آپ کو مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں عام دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں بڑے شہروں میں ایسے اسکول بھی موجود ہیں
हैं जो कि बाकायदा बैली डांस सिखाते हैं। इसके अलावा डबका डांस भी इस मुल्क में आम है। ये सादा सा डांस है जिसे मर्द और औरतें दोनों एक साथ करते हैं। उर्दन में बीचेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो हैं वो इंतहाई फहाश हैं, जहाँ न सिर्फ गैर मुल्की बल्कि मकामी खवातीन भी मुख्तसर लिबास में एंजॉय करती नजर आती हैं। अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक पेट्रा शहर की। और रखीन लिखते हैं 9000 कबल मसीह में ये शहर आबाद हुआ, जिसमें पहाड़ों को तराश कर अजीम शान महल बनाए गए। ये अपने वक्तों का एक बहुत बड़ा तजारती मरकज भी था। इसको वादी मूसा भी कहा जाता है। नाजरीन, कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम ने यहीं अपनी लाठी मार कर 12 चश्मे जारी कर दिए थे। 1994 से लेके आज तक इसराइल और उर्दन के दरमियान इंतहाई करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं। उसकी वजह से यहाँ यहूदियों की बहुत सी बस्तियाँ भी आबाद हैं। यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम तो इंतहाई अच्छा है, लेकिन रेलवे का निज़ाम इंतहाई बोसीदा और पुराना है। उर्दन यानी जॉर्डन में चलने वाली करेंसी को जॉर्डियन दिनार कहा जाता है। इस दुनिया का निचला तरीन मकाम जो कि सतह समुंदर से 427 मीटर नीचे है, ये मकाम भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये वो मकाम है जिसे दुनिया डेड सी के नाम से जानती है। ये भी इसी मुल्क में मौजूद है। डेड सी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से यहाँ कोई इंसान डूब नहीं सकता। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी यहीं पर आबाद थी, जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और पूरी की पूरी कौम पत्थर की बन गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम और हजरत योशा अलैहिस्सलाम की कब्रों समेत यहाँ बहुत से मुकद्दस मकामात भी मौजूद हैं, जिनका एहतराम न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और मसीह भी करते हैं। मनसफ इस मुल्क की कौमी डिश है जो चावलों और दुम्बे के गोश्त से तैयार की जाती है। फुटबॉल यहाँ का कौमी खेल है जिसे यहाँ के लोग शौक से देखते और खेलते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की एक दिलचस्प वीडियो अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।